اللہ پاک نے ہمیں ایک کامل انسان بنا کر کے دنیا میں بھیجا، یہ اس کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے۔ اور انسان کو اللہ نے اس کے جسم کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ ساری مخلوق میں حسین اور خوبصورت ہے۔ انسان جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ مفسرین کرام یہاں پر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، جب انسان کی خوبصورتی کو بیان کیا جاتا ہے تو ایک واقعہ جو کہ پیش آیا تھا اس کو بیان کرتے ہیں۔ خلیفہ ابو جعفر منصور کی خدمت میں، ان کے دربار میں ایک عیسیٰ ابن موسیٰ ہاشمی کے نام سے رہتے تھے اور مخصوص لوگوں میں سے تھے جو دربار میں کبھی بھی آیا جایا کرتے تھے اور بادشاہ کے خلیفہ کے قریبی تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہ رات میں اپنی بیوی کے ساتھ آرام کر رہے تھے، چاند کو دیکھ رہے تھے، آسمان کو دیکھ رہے تھے، ستاروں کو دیکھ رہے تھے اور اپنی بیوی کو بھی دیکھ رہے تھے۔ ہنسی مذاق میں انہوں نے، عیسیٰ ابن موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، انتی طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تم کو 3 طلاق ہے۔ یہ جملہ عیسیٰ ابن موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا۔ اب یہ جملہ سنتے ہی فوراً ان کی بیوی پردے میں چلی گئی، فوراً چلی گئی۔ آج کل کی کوئی عورت ہوتی اور شوہر اس کو اس طرح 3 طلاق دیتا تو وہ بیوی کہتی نہیں، طلاق نہیں ہوئی ہے، میں ہمیشہ اسی کے ساتھ رہوں گی۔ لوگوں نے قرآن کے احکام کو اپنی ناقص عقل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کی ساری باتیں علماء سے سمجھنا ہے، ایک زبر ہو ایک زیر ہو، نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا جو قانون ہے وہ کس سے معلوم کرنا؟ علماء سے معلوم کرنا ہے کہ طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت غصے میں اس نے کہہ دیا ہے طلاق، کیسے ہو جائے گی؟ غصے میں بولا ہے نا۔ تو میں پوچھتا ہوں ایسے لوگوں سے، کوئی آدمی اپنی بیوی کو پیار و محبت سے بلا کر کے طلاق دیتا ہے کیا؟ طلاق تو غصے ہی میں دی جانے والی چیز ہے۔ جس طرح نکاح کے وقت جب قاضی صاحب دولہے سے پوچھتے ہیں کیا تم نے فلاں کا نکاح قبول کیا، تو دولہا خوشی خوشی میں بولتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا۔ تو میں نے قبول کیا خوشی میں بولا جانے والا جملہ ہے، سینٹنس ہے۔ اسی طرح میں نے تم کو طلاق دیا، یہ غصے میں بولے جانا والا جملہ ہے۔ کوئی آدمی کسی کو گدھا کب بولتا ہے؟ جبکہ آدمی غصے میں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کی تعریف کب کرتا ہے؟ جبکہ اس سے اس کو محبت ہو۔
اس کا کوئی کام اس کو پسند آیا ہو تب وہ تعریف کرتا ہے۔ تو ہر چیز کو بیان کرنے کا، بتانے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ تو طلاق بھی ایسی چیز ہے کہ عموماً کامنلی اس کو غصے ہی میں بولا جاتا ہے۔ بہرحال ٹاپک وہ الگ ہے۔ تو عیسیٰ ابن موسیٰ نے اپنی بیوی سے ہنسی مذاق میں کہہ دیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تم کو 3 طلاق۔ اب چاند تو بہت خوبصورت ہے، سب لوگ، دنیا کے سارے انسان چاند کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ جتنے بھی شعراء ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، وہ اپنی محبوبہ کی تعریف کرتے ہیں تو چاند کا نام لیتے ہیں کہ چاند جیسا تمہارا چہرہ ہے۔ جتنے بھی پوئٹری لکھی جاتی ہے، سب میں جب تعریف کرنی ہو کسی خوبصورت آدمی کی تو چاند کو مثال میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب عیسیٰ بن موسیٰ بہت پریشان ہو گئے، میں نے یہ کیا کہہ دیا اپنی بیوی کو؟ رات بھر بے چین پڑے رہے، نیند ہی نہیں آئی۔ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے اپنے کمرے میں۔ صبح ہوئی تو خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوئے، ابو جعفر منصور کے دربار میں، اور کہا کہ حضرت میں نے رات میں اس طرح ہنسی مذاق میں اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تم کو 3 طلاق ہے، اب کیا مسئلہ بنے گا میرا؟ تو خلیفہ ابو جعفر منصور نے کہا بیٹھیے، ابھی میں مفتیان کرام کو بلاتا ہوں۔ علماء کرام کو بلایا گیا۔ اس زمانے کے جو علماء تھے، بہت سارے مفتی حضرات چلے گئے، ایک ایک سے مسئلہ معلوم کیا۔ مفتی صاحب آپ بتائیں کیا طلاق ہو گئی نہیں ہوئی؟ سب نے یہی جواب دیا کہ چاند تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس سے زیادہ حسین تو انسان نہیں ہے، اور اس نے اپنی بیوی سے یہی کہا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھ کو 3 طلاق ہے، لہٰذا طلاق واقع ہو گئی، پڑ گئی۔ اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بالکل خاموش ہیں، سب کا جواب سن رہے ہیں۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے پوچھا کہ آپ بھی کوئی جواب دیجئے، آپ کیوں نہیں جواب دیتے؟ تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کر سورہ 3 کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے میں ڈھالا ہے۔ سب سے بہترین ڈھانچہ کا مطلب ڈئی، انگریزی میں اس کو ڈئی بولتے ہیں، سانچا، اردو میں سانچا بھی اس کو بولتے ہیں۔ ایک لوہے کا بنا ہوا رہتا ہے، مٹی کا، مثلا اینٹ کا بھٹا ہوتا ہے، وہاں اینٹ وغیرہ بنانا ہو، سب کو ایک لیول بنانے کے لیے ایک لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں مٹی ڈالتے ہیں اور کوٹتے ہیں تو وہ بالکل ریکٹینگل شیپ میں آ جاتا ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی حروف ہوتے ہیں وہ سب پرنٹ ہو کر کے سب ایک لیول میں اینٹ آ جاتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں ڈھانچہ۔ تو اللہ پاک نے انسان کے بارے میں فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، لہذا چاند سے بھی زیادہ انسان ہی خوبصورت ہے۔ اس لیے عیسیٰ بن موسیٰ نے جو اپنی بیوی کو طلاق دی ہے وہ طلاق نہیں ہوئی۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے
قرآن کریم کی آیت کو پڑھ کر کے مسئلہ سمجھا دیا، سامنے بیٹھے ہوئے دیگر علماء کرام کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہوا، مسئلہ بالکل حل ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا ہے، انسان کی جو زندگی ہے بڑی قدر و قیمت والی ہے، تمام مخلوق میں افضل انسان ہے، اور اس کے اوپر اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔